السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ وہ اہم کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بھی سماعت کے لیے مقرر ہے، جس کیس کا پاکستان تحریک انصاف کو انتظار رہا۔ بہت ساری پٹیشنز فائل کی جاتی رہیں اور یہ موقف اختیار کیا جاتا رہا کہ سپریم کورٹ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق، یعنی ان 90 دنوں میں عام انتخابات کروائے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے متعدد درخواستیں دی گئیں اس معاملے کے اوپر۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایک فیز میں، ایک مرحلے میں اس کیس کو ٹیک اپ بھی کیا۔ انہوں نے 4 اپریل کو فیصلہ دیا گیا کہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں۔ انتخابات نہیں ہو سکے، جوڈیشری کے اندر اختلافات رہے، بالخصوص جب 9 رکنی بینچ بنا تو یہ بحث عدلیہ کے اندر بڑے عروج پہ رہی کہ یہ اکثریتی فیصلہ 4 ججز کا ہے یا 5 ججز کا۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ یہ کیس سن رہا ہے، جس میں بنیادی سوال یہی ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ 90 دنوں میں اب ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اس کیس کی گزشتہ سماعت کا اگر ہم تھوڑا سا روشنی ڈالیں، اس کے اوپر احوال بیان کریں آپ کو، تو گزشتہ سماعت کے اوپر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ کے یہ آبزرویشن رہیں، ان کے یہ ریمارکس رہے کہ اس صورتحال میں اگر ہم CCI یعنی مشترکہ مفادات کونسل کے اس فیصلے کو کے اوپر بات کریں جس کے تحت ڈیجیٹل مردم شماری کروائی گئی، تو پھر ایک سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ پھر آئندہ عام انتخابات جو ہیں، جو ملک میں اب عام انتخابات ہونے ہیں، وہ کس مردم شماری کے تحت ہوں گے؟ کیا وہ 2017 کی مردم شماری کے تحت ہوں گے یا 2012 کی مردم شماری کے ساتھ ہوں گے؟ اور اگر اس سٹیج کے اوپر سپریم کورٹ نے کہیں پہ کوئی مداخلت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انتخابات مزید تاخیر کا شکار ہو جائیں، مزید ڈیلے ہو جائیں۔ اس معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں پیش ہو کر کیا موقف اختیار کرتا ہے، ان کا کیا ویو ہے، کس طرح سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی جو ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتائیں گے۔ ڈیلیمیٹیشنز کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، حلقہ بندیوں کی، تو سینسز جو ڈیجیٹل سینسز کو نوٹیفائی کیا گیا CCI کی میٹنگ میں، اس میں اس کے بعد پھر حلقہ بندیوں کا پروسیس ہوا۔ پھر اس کے بعد جو کمپلینٹس تھیں ان حلقہ بندیوں کے خلاف وہ بھی آ چکی ہیں۔ لگ بھگ 1300 سے زائد کمپلینٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو موصول ہوئی ہیں۔ اب ان شکایات کے اوپر پہلے پروسیڈ ہوگا، ان شکایات کو سنا جائے گا۔ جن امیدواران نے حلقہ بندیوں کے اوپر اعتراضات اٹھائے ہیں ان کو جانچا جائے گا کہ کیا وہ اعتراضات درست ہیں، نہیں، ٹریبیونلز اس کا فیصلہ کریں گے۔ کل کی خبر تھی، جہانگیر ترین نے بھی ملتان میں جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں یا ان کے جو حلقہ ہے ان میں جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر جہانگیر ترین نے بھی اعتراض اٹھایا ہے، اور بھی کافی اعتراضات ہیں۔ تو اب یہ اعتراضات ہونے کے بعد پھر اس کے بعد فائنل ڈیلیمیٹیشنز ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ممکنہ طور کے اوپر کوئی شیڈیول آ سکتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ بہرحال اہم ہے کہ کیا الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن پیش کر رہا ہے آج یا نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے جس کا جواب ہمیں تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہ مل جائے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس پر سماعت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک امینڈڈ یعنی ترمیم شدہ پٹیشن بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے، جمع کروائی گئی ہے، اور اس امینڈڈ پٹیشن میں کیا کہا گیا اس کا کنٹینٹ ذرا آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس میں جناب جو امینڈڈ پٹیشن یا ترمیم شدہ پٹیشن پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے، اس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ آرٹیکل 224 کی جو ذیلی شق 2 ہے، اس کے تحت اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دن میں انتخابات ہونے کا ذکر ہے۔ سپریم کورٹ کے 14 مئی کے انتخابات کرانے کے فیصلے کے باوجود پنجاب میں انتخابات کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ خیبر پختونخوا میں ابھی تک گورنر نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ عام انتخابات 2017 کی مردم شماری کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہونے چاہیے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائز کے اوپر قومی اسمبلی تحلیل کی اور اس لیے وہ تاریخ دینے کے پابند ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے اور آئین کے مطابق 7 نومبر 2023 تک انتخابات ہونے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ جو عام انتخابات ہیں، اگر ہم 90 دن کو کاؤنٹ کریں، شمار کریں، تو 7 نومبر کو یہ عام انتخابات کا
انعقاد جو ہے وہ ہونا ہے۔ آج 2 نومبر ہے، پیچھے 5 دن رہ گئے ہیں، تو یہ 5 دن میں کس طرح سے انتخابات ہو سکتے ہیں اس کو بھی کورٹ جانچے گی، اور جو رپلائی پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے اس کا بھی جائزہ سپریم کورٹ اب اس کورٹ پروسیڈنگ میں جو ہے وہ لینے جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس جواب میں جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جمع کروایا گیا ہے، اس میں مزید یہ کہا گیا کہ صدر مملکت نے 6 نومبر کی تاریخ کی تجویز دی۔ صدر مملکت نے 23 اگست کو الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے بلایا، تاہم الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اب تاریخ کا اعلان کرنا سیکشن 57 میں کی گئی ترمیم جو آئین کے آرٹیکل 48، 58، 105، 112 اور 224 کے خلاف ہے۔ یعنی جو الیکشن ایکٹ 57 میں جو ترمیم کی گئی، جس میں تاریخ کے اعلان کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے، اس سیکشن کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے ہٹ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو دینا جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 48، 58، 105، 112 اور 224 کے اگینسٹ ہے۔ اور 5 اگست کو مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے نئی مردم شماری کی منظوری دی گئی۔ مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل 2 غیر منتخب وزرائے اعلیٰ قانون کے مطابق نہیں تھی، یعنی جو CCI کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں 2 نگران وزیر اعلیٰ بھی شامل تھے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، تو اس کا بھی حوالہ PTI نے دیا ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی ہے کہ آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات کروانے کا حکم دیا جائے۔ سپریم کورٹ وفاقی حکومت اور صوبائی اسمبلیوں کی تاریخ بھی مقرر کرے۔ عدالت عظمیٰ الیکشن کمیشن کو دیے گئے ٹائم فریم میں الیکشن شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے۔ تو جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ویو ہے، یہ موقف ہے کہ یہ جو سیکشن 57 میں ترمیم کر کے تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے کچھ آرٹیکلز کو ٹکرا رہا ہے، ان کے متصادم ہے۔ وہیں پہ 7 نومبر کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ 90 دن اگر کاؤنٹ کیے جائیں تو یہ 7 نومبر کو ملک میں عام انتخابات کروائے جائیں۔ اور پھر ساتھ ہی سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ آپ تاریخ دیں اور شیڈیول بھی جاری کروائیں۔ اب یہ شیڈیول جاری کروانا اور تاریخ دینے کا کنسیپٹ آپ کو پتہ ہے، سابق چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب بھی یہ کر چکے ہیں، اور اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہوئی اس وقت بھی جوڈیشری کے اوپر کہ جوڈیشری کس طرح سے نہ شیڈیول جاری کر سکتی ہے، کس طرح سے تاریخ دے سکتی ہے، کہ پورا اختیار تو الیکشن کمیشن کا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے کیا موقف اختیار کرتا ہے، کتنا مزید وقت ان کو چاہیے، ڈیلیمیٹیشن کا جو پروسیس ہے اب اس میں شکایات کو سننے میں کتنا وقت لگے گا، اور شیڈیول جاری ہونے میں کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز بہرحال کلیئر ہے کہ آج کی کورٹ پروسیڈنگ بہت اہم ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی تاریخ، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشارہ مل سکتا ہے کہ انتخابات ملک میں کب ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔